ایران نے اسرائیل کے اندر بچھا دیا ہے جال، یا یوں کہیں کہ ایران اپنا موساد اسرائیل کے اندر بنا چکا ہے جس نے ایک جال بچھا دیا ہے، اور ترکی اور روس بھی ایران کے اس پلان میں شامل ہیں۔ کس حد تک، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ذرا ان دو اسرائیلی اخباروں میں چھپی خبروں کی ہیڈ لائنز کو دیکھیے۔ دی ٹائمز آف اسرائیل، دی جیروسلم پوسٹ۔ یہ دونوں ہیڈ لائنز یہ بتاتی ہیں کہ اسرائیل کی موساد کا جس شاطر پن کی وجہ سے کچھ ملک ڈھول بجاتے ہیں، اس ڈھول میں ایران نے ہول کر کے موساد سے بھی زیادہ شاطر پیٹرن اپنا لیا ہے، اور وہ بھی موساد کی ناک کے ہی نیچے۔ یہ خبر تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں، ساتھ ہی شام کی کئی اور بڑی خبریں اور اہم خبریں بھی سناؤں گا، لہٰذا جہاں تک مزہ آئے وہاں تک ہی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ شروعات کریں۔ اسرائیلی اخبار دی جیروسلم پوسٹ کی خبر کہتی ہے کہ آج اسرائیل میں ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے ایران کے لیے جاسوسی کرنے اور 600 مشنز، جی ہاں، پورے 600 مشنز کو انجام دینے کے الزام میں 7 یہودی گرفتار کیے گئے۔ مسلمان نہیں، یہودی۔ یعنی ان 7 پرومس لینڈ والوں نے اسی لینڈ کا بینڈ بجانے کے لیے ایران سے ہینڈ ملایا تھا۔ یہ 7 ازیری اوریجن یعنی ازیری مول کے لوگ ہیں، جنہوں نے ایران کے لیے کتھت طور پر 600 مشنز پورے کیے، جس میں رمت ڈیوڈ بیس اور نیواتم ایئر بیس جیسے ملٹری اور انفراسٹرکچر سائٹس کی خفیہ جانکاری اکٹھا کی اور اسے ایران کو مہیا کروایا۔ ان ملٹری اڈوں پر ایران کی بیلسٹک میزائلوں نے 1 اکتوبر کی رات کو آ کر زور سے بوسہ دیا تھا، جس کے نشانات آج تک ہرے بھرے اور ابھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر سیٹلائٹ سے آپ دیکھیں تو۔ یعنی ایران نے ایک طرح سے اسرائیل میں موساد کی ناک کے ہی نیچے اپنا موساد بنا ڈالا، اور نتنیاہو کی سیکرٹ ایجنسیز کو حملہ ہو جانے تک اس کی بھنک تک نہ لگی۔ شعلے کے گبر کی طرح کہوں تو ایک ہی لفظ کہوں گا، دھکار ہے۔ کہ بچوں، اس معاملے میں ترکی اور روس کا بھی بڑا رول ہونے کا کلو ملا ہے۔ روس اور ایران کی دوستی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ ترکی کو اسٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پڑی تھی؟ کیا پڑی اسٹک؟ کیا ضرورت تھی؟ روس اور ایران کی دوستی میں یہ کہاں پہنچ گیا؟ لگتا ہے یہ بھی کچھ کر رہے ہیں پیچھے پیچھے۔ دراصل اس معاملے میں پروسیکیوٹرز کا دعویٰ ہے کہ پیسے کے لالچ میں آ کر شیکلز کے لالچ میں آ کر ان ایرانی ایجنٹس نے ترکی اور روس میں بیٹھے بچولیوں کے ذریعے موٹی رقم اٹھائی تھی۔ ہمارے یہاں اکثر ناڑے کے ڈھیلے کتھت راشٹر بھکت منڈی کے لوگ ہنی ٹریپ میں پکڑے جاتے ہیں، مگر ادھر والے منی ٹریپ میں پکڑے گئے۔ ان 7 لوگوں کی کتھت جاسوسی میں شامل اہم سائٹوں میں رامت ڈیوڈ ایئر بیس، نیواتم ایئر بیس، گیلوڈ بیس اور گولانی بریگیڈ بیس شامل ہیں، جہاں پچھلے ہفتے حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے۔ ایک بیس اس میں سے وہ ہے، باقی تو میں نے بتایا نا، ایرانی میزائلوں نے جہاں بوسہ لیا تھا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں گہرائی تک جانچ چل رہی ہے، اور یہ جانچ اسرائیل کے اندر جاسوسی اور آتنکواد کے لیے اسرائیلی سٹیزنز کو بھرتی کرنے کی ایرانی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی جاری کوششوں کو اجاگر کرتی ہے۔ یعنی مان لیا گیا ہے سب ایران سے تعلق رکھتے تھے، بھلے اسرائیلی سٹیزن ہوں، بھلے یہودی ہوں، بھلے پرومس لینڈ والے ہوں، لیکن ہینڈ ادھر تھا۔ اسرائیلی پولیس نے کہا کہ جاسوسوں کے نیٹ ورک نے دیش بھر میں IDF ٹھکانوں پر ٹوہی مشن چلائے، جانکاریاں جٹائیں۔ اس میں ایئر فورس اور نیوی کی انسٹالیشنز، بندرگاہوں، آئرن ڈوم سسٹم کی لوکیشنز اور ہیڈرا پاور پلانٹ جیسے بنیادی انرجی انفراسٹرکچرز کی مخبریاں کی گئیں۔ تو فی الحال لگ تو یہی رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو اسی کے سب سے بڑے ہتھیار یعنی جاسوسوں سے مات دینے کا پختہ پلان تیار کر رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 7 لوگ پکڑے گئے، لیکن کیا صرف 7 ہی تھے؟ ہر 2 ہفتے میں 10 دن میں یہ خبر سننے میں آ رہی ہے، یہ بندہ فلانا بندہ اسرائیل میں ایران کی جاسوسی کے لیے پکڑا گیا۔ یہی تو اسرائیل کرتا آیا ہے ہر جگہ۔ اگر ایران کی انٹیلیجنس اس طریقے سے کام کر رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے کو تیسا کر رہا ہے ایران اسرائیل کو۔ اور فی الحال اب سب کو انتظار یہ ہے کہ اسرائیل ایران پر کیا حملہ کرے گا اور ایران کیسے اس کا جواب دے گا۔ لیکن اس بیچ یہ ساری خبریں آ جانا بھی
یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہم سمجھتے آئے تھے، اور ایران ویسا نہیں ہے جیسا لوگ سوچتے تھے۔ اب کچھ اور خبروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس اس کے ڈیفنس سسٹم کی خوراک کم پڑ رہی ہے، وہ بھوکا ہے، اس کو مرمت بھی چاہیے، راکٹ بھی چاہیے، میزائل بھی چاہیے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹری نے یہ بتایا ہے کہ بہت جلدی انہیں امریکہ سے مدد ملنے والی ہے 5.2 بلین ڈالر کی۔ امریکہ چاہتا ہے غزہ اور لبنان میں جنگ رک جائے، لیکن 5.2 بلین ڈالر کی انسٹنٹ مدد، ملٹری مدد ملے گی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ لمبے وقت میں ملے گی، فوری طور پر ملے گی۔ سیز فائر شاید اسی سے تو ہوگا، ہے نا؟ یہ کہاں برسیں گے گولہ بارود؟ یہ کس کا گولہ بارود روکیں گے؟ 5.2 بلین ان ایمرجنسی ایڈ فرام دا US ٹو بوسٹ اٹس ایئر ڈیفنس۔ خالی یہ ایئر ڈیفنس کے لیے 5.2 بلین۔ سوچئے کیا اتنا بڑا حملہ ہونے والا ہے جس کے لیے 5.2 بلین ڈالر کے ایئر ڈیفنس، راکٹس اور ایمونیشنز وغیرہ چاہیے ہوں گے، انکلوڈنگ دا آئرن ڈوم، ڈیوڈ سٹنگ اینڈ لیزر سسٹم انڈر ڈیولپمنٹ۔ یہ آپ کو میں خبر پڑھ کے سنا رہا تھا پیلسٹائن کرونیکل سے، اور آپ یہ فوٹو ان کے ڈیفنس سسٹم کا دیکھ رہے تھے، اور اب یہ پیلسٹائن کرونیکل کا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تباہی مچتی ہے اسرائیل کے ہتھیاروں سے، لیکن اس کے ہاں تباہی نہ مچے، اس لیے ایئر ڈیفنس 5.2 بلین کا سینکشن کیا گیا امریکہ کی طرف سے۔ ڈیوڈ سلنگ، لیزر سسٹم، آئرن ڈوم سب بھوکے ہیں، غزہ کے بچوں سے زیادہ نہیں۔ اگر ان کی بھوک مٹا دی جائے، سیز فائر کر دیا جائے، تو ان سب کا پیٹ بھرنے کی، ان مشینوں کا پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خیر، میں نے آج ایک بچی کی تصویر دیکھی، میں بلر کر رہا ہوں، اس کے کندھے پر اس کی بہن، وہ دونوں زندہ ہیں۔ یہ فلسطین سے آج تصویر آئی، میں یقین مانیے کہ میں رو پڑا۔ وہ 7 سال کی بچی تھی، اس کے کندھے پر اس کی 3 سال کی بہن تھی، اور ایسے نہیں تھی، ایسے تھی جیسے لکڑیاں لوگ لے جاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی بہن کے پیر میں اسرائیلی حملوں میں چوٹ لگی تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی۔ وہ 7 سال 6 سال کی بچی اپنی 3 سال کی بچی بہن کو کندھے پہ رکھ کر کلومیٹر پیدل چلے جا رہی تھی، اور جو چل رہی تھی کندھے پر لیے، اس کے پیر میں چپلیں نہیں تھی، وہ سخت تپتی ہوئی روڈ پر چل رہی تھی۔ میں دیکھ کر ایک انسان کے طور پر تھوڑا سا مایوس ہو گیا۔ پھر وہ کسی نے روکا، وہ ان کا ویڈیو بنا رہا تھا، پھر وہ انہیں کار میں لے گیا اور کہیں چھوڑ دیا۔ پھر مجھے تھوڑی خوشی ہوئی انسان کے طور پر ہی۔ بس میرا یہ کہنا ہے کہ کسی پر اس طریقے کی آفت نہ ہے، اور ایسی نظارے پیش آنے سے پہلے یہ جنگیں ختم ہو جائیں بس۔ اچھا، ایرانی میڈیا نے، معاف کیجیے گا، ایک ویڈیو شیئر کیا، یہ کہا جا رہا ہے، اور اس میں دکھایا گیا یہ 3D میڈیا، اور میں کوشش کروں گا اپنے دوسرے چینل پر اس کے پورے 15-16 منٹ کی ویڈیو پر کچھ منٹ کا ویڈیو بنانے کی۔ اس میں بڑا 3D اچھا اینیمیشن دکھایا گیا ہے، میں اسکرین شاٹ آپ کو دکھا رہا ہوں ایک دو۔ اس میں جو ہے ایران کی فوج جاتی ہے، اسرائیل سے سیدھی جنگ ہو جاتی ہے، پھر اسرائیل کے اوپر ایران حملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نقصان کو ہوتا دیکھ کر اسرائیل پرمانو ہتھیار چھوڑتا ہے، پھر ان کو ہوا میں ہی گرا دیتا ہے ایران، اور اس سے تباہی جو ہے خود اسرائیل میں مچتی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ اسرائیل کی فوج یہ وہ وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور ایران القدس کو یعنی یروشلم کو آزاد کرواتا ہے۔ یہی ان کا موقف بھی ہے۔ تو یہ ویڈیو بڑا اچھا لگا مجھے، دیکھتے ہیں اس پہ بنا پائیں گے نہیں، کوئی اسٹرائک وغیرہ آئی تو نہیں بنا پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ خبر آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور کوئی کمی رہی ہو تو معذرت، میرا اپنا ایک طریقہ ہے، میں اپنے طریقے سے بات کرتا ہوں۔ شکریہ، سلامت رہیے۔